اور آنسو سے لکھے جانے والی تحریر کا مطلب الگ ہوتا ہے. سگی بھتیجی کا رشتہ مار دیا ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے خدا کے واسطے سب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا کرو. سمجھیں گے انشاءاللہ. گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ناراضی ہے کہ کسی سے؟ ہو تو ختم کریں گے انشاءاللہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. حضرت کا حکم تھا مجھے بہت پہلے ختم کر لینی تھی، لیکن بس ان کا حکم تھوڑی سی اس بات پہ تبصرہ کر دوں، میں نے کر دیا. بس اتنا سمجھ لیجئے گا، جیسی کرنی، زور سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور یہ دشمنیاں چند دنوں کی ہیں، چند دنوں کی ہیں. جب جنازے اٹھ جاتے ہیں نا تو پھر بڑے یاد آتے ہیں، پھر بڑے یاد آتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنوں پہ ہتھیار نہ اٹھایا کرو، کیونکہ تم جن کے قتل کر رہے ہو نا ان کے جنازے تم ہی کو اٹھانے ہیں. تم جنہیں قبرستان تک بھیجنے کی کوشش کرتے ہو ان کی بخشش کی دعائیں تم ہی کو کرنی ہے. خدا کے واسطے بھائی بھائی میں ناراضی ہو سکتی ہے، معافی دے دو، معافی دے دو. بھائی بھائی میں اختلافات ہو جانا یہ برا نہیں ہے اتنا جتنا اختلافات کا باقی رکھنا برا ہوتا ہے. کسی بات کو لے کے حسنین کریمین میں انبن ہو گئی ہے. میں سیدوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں. ہاں، سید صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، سید سیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے، دین سیکھنے کے لیے بھی سید ہوتے ہیں، خالی چومنے کے لیے نہیں. حسنین کریمین، امام حسن اور امام مجھے لگ رہا ہے مجھے سونے کی دعا پڑھ لینی چاہیے. امام حسن اور امام سارے بولو امام حسین. دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی. تیسرا دن آ گیا، سوار پڑھتے گھر آ جاتے، اثر پڑھتے گھر آ جاتے، مغرب پڑھتے گھر آ جاتے، ایک دوسرے سے بولتا ہی کوئی نہیں. جیسے ہی تیسرا دن آیا، شام ہونے والی ہے، 3 دن پورے ہونے والے ہیں، 3 دن کے بعد مصطفیٰ کا فرمان جاری ہے. جیسے ہی تیسرا دن آیا، امام حسن کو امام حسین جو کہ چھوٹے کون ہیں؟ حسن کے حسین کون ہے چھوٹے؟ امام. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ایک تحریر لکھی اور لکھ کے کہا سنو آج تیسرا دن ہے، جلدی آ کے مجھے سلام کرو. یہ 3 دن پورے نہ ہو جائیں، آ کے مجھے سلام کرو. سمجھانے والی بات کرو، آ کے مجھے سلام کرو. جیسے تحریر امام حسن تک پہنچی، دوڑ لگا دی. آج اگر 2 سگے بھئیے ملنے والے ہونا تو بیچ میں جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹھلوے چائے پینے والے، تمہاری کوئی عزت نہ جو اس کے گھر جاؤ گے. بھائی کو بھائی سے لڑانے والے حرام خور، ان کی جہنم میں بڑی سخت کر کے مذمت مچلی ہے. سب کے اچھے بنے پھرتے، چائے بھی پیے گا اور بھائی کو بھائی سے لڑائے گا. کہہ رہے ارے یار تم جاؤ گے، پورے گاؤں میں کتنی عزت ہے اسے. عزت اسے عزت کا بھی نہیں پتا ہے. اور ہم سوچتے بڑا ہمدرد ہے بھائی، چائے پی کے کتنا اچھا مشورہ، ایک چائے اور دو، پھر اور زہر اگلتا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ. خدا کی قسم ایک نہیں پوری زندگی تمہارے ساتھ حرام کی چائے پہ بیٹھ کے گزارنے والا اتنا اچھا نہیں ہو سکتا ہے جتنا تمہارے لیے تمہارا سگا بھائی اچھا ہو سکتا ہے. امام حسن تک تحریر پہنچی ہے، دوڑ لگ گئی ہے، آ کے حسین کو سلام کیا ہے. سلام کر کے دونوں بیٹھ گئے، بات کرنے لگے. امام حسن نے کہا تھا حسین چھوٹے تم تھے، بڑا میں تھا، آنا تمہیں چاہیے تھا، مجھے کیوں بلایا؟ کہا توڑ کے کیوں آگے؟ کہا میرے بھائی نے بلایا تھا اس لیے چلا آیا، مگر تم تو بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا میں نے نانا کو فرماتے سنا ہے کہ جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. کہا حسین یہ چاہتا ہے حسن بڑا بھائی ہے، اگر جنت میں بھی جائے گا تو پہلے بڑا بھائی جائے گا بعد میں چھوٹا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. راضی کریں گے انشاءاللہ. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے یہ چیز گھر کی بہو بنے، اس گھر کی رحمت بن جائے، آفت نہ بنے. یہ جو شوشہ چھوڑتی ہیں سنو جی،
اپنے بھائیوں سے رکھو گے تو ہمیں نہ رکھو گے. قطعی کرنے والی دھمکی. اور تو مرغا بن جا آدمی سکوٹی. نہ تم مت روٹیو، تم تو حضور ہو، تم تو حاکم ہو ہمارے. بیٹی مہربانی کر، تجھے اپنے باپ کے بیٹے پیارے لگتے ہیں تو اپنے سسر کے بیٹے پیارے کیوں نہیں لگتے؟ ہے نا؟ مہربانی کرو، شوہروں کو ان کے بھائیوں کے خلاف نہ کرو. جب بھائی بھائی کا مسئلہ ہو تو بیویاں نہ بولیں، اور جب بیوی کا آپس میں بہنوں کا مسئلہ ہو تو اس میں شوہر نہ بولے. لمٹ میں رہو، سب لمٹ میں. اپنے گھروں کو جنت بناؤ. بوٹے بھائی کو راضی کر لو. کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ راضی کریں گے؟ بولے ذرا انشاءاللہ. ہے اب بھی کچھ اتنے پکے پہ ہیں کہ میں نہ کریں. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. اگر کوئی ناراض ہے آپ اس کے دروازے پہ جائیے، صبح سلام کر دیجیے. وہ کوئی کہنا تجھے غیرت نہیں آئی؟ بڑا بے غیرت ہے، پھر میرے دروازے پہ آ کے سلام کر گیا تو. اس سے کہہ دینا کہ میں تیری دشمنی کو دیکھوں کہ مدینے والے سے اپنی نسبت کو دیکھوں. میرے حضور نے کہا جو روٹے کو پہلے منا لے گا خدا اسے پہلے جنت میں داخل کرے گا. کہا اتنی سستی جنت ہے تو کیوں چھوڑوں؟ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. رشتوں میں وفا کریں، محبت کریں. اور مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو رفع یدین والے مسئلے پہ اکثر جوان جو ہیں ہاتھ اٹھانے لگ گئے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سنیں، حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، رفع یدین کی بھی ہے اور ترک رفع یدین کی بھی ہے. لیکن سنیں ذرا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق اور ان کے مسلک میں رفع یدین جائز نہیں ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں جو لوگ مرزا انجینئر کی دلیلیں لے کے آتے ہیں، اس گدھے کو تو قرآن کی زیر و زبر کا بھی نہیں پتا ہے. ہاں، زیر و زبر کا بھی نہیں پتا. اور جو بات کہتے ہیں ایک حدیث ترک رفع یدین میں نہیں ہے، بے شمار روایتیں اور حدیث ترک رفع یدین میں ہیں. ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی جو روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا. انہوں نے کہا لوگوں کیا میں تمہیں وہ نماز نہ بتاؤں جو نماز حضور پڑھتے تھے، یا حضور والی نماز تمہیں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے جو نماز پڑھی وہ نماز ایسی تھی جس میں رفع یدین نہیں تھا، یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا، سجدے کے بعد ہاتھ اٹھانا، صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت. اور اس روایت کو 40 سندوں سے ذکر کیا گیا ہے. 40 سند. بخاری بخاری جو کرتے رہتے ہیں نا، بخاری. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کی کتاب صرف بخاری نہیں ہے، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں. پڑھنا سیکھیں اور یاد رکھیں، اپنی آخرت بچائیں. اس جھیلمی کو 2 کتابوں کے نام یاد ہیں، اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ امام اعظم کی مانتے ہیں، رسول اعظم کی نہیں مانتے. امام بخاری نے جو حکم بیان کیا ہے وہ حضور کی حدیث ہی سے بیان کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے. اور جانتے ہو تقریباً لگ بھگ امام اعظم ابو حنیفہ کو 70,000 حدیثیں زبانیات تھی. کتنے؟ 70,000. اور 40,000 حدیثوں سے تو آپ نے کتب آثار مرتب فرمائے. 40,000 حدیثوں سے. اس گدھے کو پتا ہے امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو صرف رمضان میں 60 قرآن مکمل کرتا تھا. اور جس جگہ آپ دفن ہے نا، آپ نے اس جگہ پہ بیٹھ کر کے، جہاں آج ان کا مزار بغداد شریف میں بنا کر، اس جگہ پہ بیٹھ کر کے 4,000 قرآن مکمل کیے ہیں. 6 کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ذکر ہے، میں تو 4 کی بات کروں. 4,000 قرآن اسی جگہ پہ بیٹھ کے مکمل کیے جہاں پہ آج وہ دفن ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے، قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تمہیں علم نہ ہو. ہر بندے کو حدیث سے مسئلہ نکالنا نہیں آتا،
ہر بندے کو قرآن سے مسئلہ سمجھنا نہیں آتا ہے. اور یاد رکھو امام اعظم وہ ہیں جو فقہائے اعظام کے سردار ہیں. صحابہ کے بعد بات کر رہا ہوں. جو افقہ الفقہاء ہے. یہ جو اس کی جھیلنے والی یہ فروعی مسئلہ ہے. اصولی نہیں ہے، فروعی ہے. اس کو الجھایا جا رہا ہے امت کو. نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رفع یدین سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی اپنے مریدوں کے ساتھ امام اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں، اور جب وہاں نماز پڑھتے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، جبکہ آپ کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے گا. لیکن جب امام اعظم کے مزار پہ پہنچے تو انہوں نے بھی رفع یدین نہیں کیا. مریدوں نے کہا حضور آپ کی تحقیق تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے اتنے بڑے محقق کی چوکھٹ پہ اپنی تحقیق پہ عمل کرتے ہوئے مجھے غیرت آ رہی تھی. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو سنی بنایا ہے. بولے سبحان اللہ، زور سے سنی بنایا ہے نا، قادری بنایا ہے، رضوی بنایا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اور آپ کو حنفی بنایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مذہب کے امام، مذہباً حنفی ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے؟ تو چکر میں نہ پڑیں. جسے مزید تحقیق چاہیے مراد آباد سے شاپور دور نہیں ہے، تشریف لے آئیے. ویلکم. بخار بھی اتارا جائے گا اور علاج بھی پورا کیا جائے گا، ہے نا؟ اپنی نمازیں درست پڑھیے. میں نے کہا اہل سنت وہ جماعت ہے جو کسی فرقے سے نہیں بنا، فرقے اسی سے نکلے. ہاں، فرقے اسی سے نکلے. شکر ہے رب نے ہمیں اور آپ کو سنی بنایا ہے نا؟ اور پھر آواز آتی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بس جو ہے اللہ تم کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے